زیارت نے کیا دل بے چین، پھر مدینے کا ہے ارمان، مدینے والے آقا اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل تقدیس کے بعد درود لامحدود حضور پر نور شافعی یوم النشور، اللہ کے پیارے امت کے سہارے، رب کی محبوب دانہ غیوب، منزہ عن کل عیوب، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبہ سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ عز و جل ہماری آج کی حاضری اپنی پیاری بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا صحیح معنوں میں محافظ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دل تمام عالم اسلام کا چھلنی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان اس بات سے باخبر ہے
سویڈن میں جو رب کے پیارے کلام کو جلایا گیا، اس وجہ سے اور وہ عید کے دن ہی یہ ناپاک جسارت کی گئی اور حکومتی ایما پر، حکومتی سرپرستی میں مسلمانوں کی مسجد کے سامنے عید والے دن ہی قرآن کو جلانے کی جسارت کی گئی ہے۔ اس وجہ سے تمام عالم اسلام اس وقت سراپا احتجاج ہے، جو کہ ایمان کا حصہ بھی ہے۔ یاد رکھو، میرے آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزات عطا فرمائے، یوں تو حضور سر سے لے کر پاؤں تک سراپا معجزہ ہے، میرے حضور کی ہر ادا معجزہ ہے، اور دو عظیم معجزے تمام معجزات میں سب سے عظیم اور بڑے معجزے، ایک معراج کا معجزہ اور دوسرا قرآن کا معجزہ۔ یہ آج جو مغرب کے سور جب قرآن کو جلا کر کے اپنی فتح کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں، در حقیقت یہ خبیث مان چکے ہیں کہ ہم قرآن کی مثل نہیں لا سکتے۔ قرآن کا دعویٰ قرآن کے دامن میں موجود ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ معجزہ، یہ دعویٰ قرآن کا قیامت تک قرآن کے دامن میں موجود ہے۔ اس وقت بھی بڑے بڑے پھنے خواں، اپنے آپ کو بڑا وہ دانشور سمجھنے والے، بڑے بڑے اپنے آپ کو وہ عربی دان سمجھنے والے، آج کے باپ دادا جو تھے، یہ سویڈن کے سور جو ہیں، یا کبھی ڈنمارک کا کوئی سور اٹھ کے بھونکنا شروع کر دیتا ہے، کبھی ہالینڈ کا سور بھونکنا شروع کر دیتا ہے، کبھی کوئی سا سور اٹھ کے وہ نور کے اندر اپنا گندا منہ مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ان کی جاگتی بولتی بالتی، جس کو کہا جاتا ہے جیتی جاگتی شکست فاش ہے، کہ یہ برملا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس قرآن کی مثل نہیں لا سکتے، ہم عاجز ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں جب کوئی منافق عاجز آ جائے دلائل سے، پھر یا تو وہ گالیاں بکتا ہے یا لڑنے پہ اتر آتا ہے۔ تو ان کی قرآن کے ساتھ لڑائی، ایک ان کی شکست فاش کا وہ اعلان ہوتا ہے، دوسری طرف اے امت مسلمہ کی غیور مسلمانوں، تمہارے ضمیروں کو بھی جھنجھوڑ رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ابھی مرے ہیں یا نہیں، اور کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے حکمران تو ہمارے بھکاری ہیں، ان کے حکمران تو بغیرت ہیں، کہ جو اسمبلیوں میں بل پاس کرتے ہیں جی، قراردادی مذمت، ہم وہ مذمت پیش کر دیتے ہیں، کیا ہے جی تمہیں شرم نہیں آتی ایسی بات کرتے ہوئے؟ بغیر تو جب تم سے قرآن کی حفاظت نہیں ہوتی، اگر کہیں سے تمہاری شان کے خلاف کوئی بات کر دے، شام تک اس کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کسی ادارے کے خلاف کوئی بات کر دے، شام تک اس کو نامی یاد آ جاتی ہے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ بڑی بڑی کرسیوں پر بھی بیٹھنے والے اگر ان کے خلاف کوئی بات کر دیں
کسی ادارے کے خلاف بات کر دیں، کسی جج کے خلاف بات کر دیں، کسی بھی ادارے کا کوئی فرد ہو اس کے خلاف بات کریں، اسی وقت اس کی جو ہے نا وہ پورے گھر کو گھیر لیا جاتا ہے۔ یہ 57 اسلامی ریاستوں کے حکمران یہ سارے کے سارے مردے۔ تمہیں اپنی عزتوں کا خیال ہے؟ تمہیں اداروں کا خیال ہے؟ تمہارے اداروں کے خلاف کوئی بات کرے تو اس وقت اٹھا لیتے ہو؟ قرآن کی عظمت پہ پہرے کس نے دینے ہیں؟ کیا تم صرف مذمتی قرارداد پیش کر کے سمجھتے ہو کہ حق ادا کر دیا؟ مذمت تو ہم جیسے بے بس لوگ کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ورنہ خدا کی قسم ایمان یہ کہتا ہے، غیرت یہ کہتی ہے کہ اگر ہمارے ہاتھ میں نظام ہو، اگر ہمارے ہاتھ میں اقتدار ہو، خدا کی قسم ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں اگر کوئی سور بھونکنے کی کوشش کرے گا، اس کے بھونکنے سے پہلے اس کی زبان گدی سے کھینچ لیں گے۔ عجیب تماشا ہے ہر وقت، جس کو دیکھو کبھی کہیں کوئی بھونک رہے، کبھی کوئی کہاں بھونک رہے۔ لیکن مسلمانوں ایک بات، ایک گلہ مجھے آپ سے بھی ہے، ایک گلہ اس مسلم معاشرے سے بھی ہے مجھے۔ وہ کیا ہے کہ آج اگر میں اس اپنے علاقے کی بات کر لیتا ہوں، میں پورے مسلم امت کی بات نہیں کرتا، میں اس مسلم علاقے کی بات کر لیتا ہوں، اس میں کتنے حافظ قرآن ہیں؟ سینکڑوں۔ محافظ قرآن کتنے ہیں؟ بس مجھے یہی شکوہ ہے، ہم نے اپنی اولاد کو حافظ قرآن تو بنایا لیکن محافظ قرآن نہیں بنایا۔ قرآن کی حفاظت کس نے کرنی ہے؟ وہ کون آئے گا؟ کوئی اوپر سے فرشتے اتریں گے؟ بے شک قرآن یہ کہہ رہا ہے، میرے رب کا فرمان ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک میرے رب کا فرمان ہے کہ ہم نے قرآن نازل کیا اور اس کی ہم حفاظت کرنے والے ہیں، اور حفاظت کر رہا ہے وہ۔ تورات کو دیکھ لو، رب نے اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، لوگوں نے بدل دیا۔ زبور کو دیکھ لو، رب نے اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، روایات کو بدل دیا گیا۔ انجیل کو دیکھ لے، رب نے حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، لوگوں نے اپنے من گھڑت قوانین اس کے اندر جو ہے نا وہ ڈال دی ہے، اپنی پسند کی آیات اس کے اندر ایڈ کر دی گئی۔ لیکن قرآن جیسے لوح محفوظ میں ہے، جیسے میرے آقا کے قلب اطہر پر اتارا، آج اس لمحے تک اور قیامت تک اسی طرح، نہ ایک حرف کی کمی بیشی ہے، نہ ایک زبر زیر کی کمی بیشی ہے، یہاں تک کہ ایک نقطے کی بھی کمی بیشی نہیں ہے۔ ایک وقت وہ بھی گزرا تھا اس مسلم امت پر کہ جب رب کا نام لینے والے، کوئی رب کا نام لیتا تو منگول اس کو پکڑ کے اس کا سر قلم کر دیتے، اور وہ بھی اس امت پر دور گزرا ہے کہ انہوں نے بھی چاہا کہ قرآن کو ختم کر دے، لیکن نہیں، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ آج 4 سال 5 سال کا بچہ بھی اسے اپنے سینے کے اندر جو سمو رہا ہے، یہ رب حفاظت فرما رہا ہے اپنے کلام کی۔ تم قرآن کے نسخے، اے مغرب کے سوروں، تم قرآن کے نسخے جلا سکتے ہو، تم اپنا منہ کالا کر سکتے ہو، لیکن سنو، تم مسلمانوں کے سینوں سے قرآن نہیں نکال سکتے۔ قرآن زندہ و جاوید تھا، زندہ و جاوید ہے، اور قیامت تک زندہ و جاوید رہے گا۔ تو اے امت مسلمہ، اس وقت ہر ایک مسلمان کو اپنا فرض ادا کرنے کی اشد ضرورت ہے۔
کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ امت قرآن سے دور ہو گئی ہے. ہر بار ہم احتجاج کر کر کے، ریلیاں نکال کے، فیس بک پر اپنا احتجاج ریکارڈ کر کے، سوشل میڈیا پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرا کے، ہم اس کے بعد 1 گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے کی ریلی کے بعد، احتجاج کے بعد واپس آئے. نماز قضا، جھوٹ اسی طرح، فریب اسی طرح، عیاشی اسی طرح. یہ قرآن کے محافظ نکلے تھے، واپس آتے ہی قرآن کی احکامات، قرآن کی تعلیمات کو اٹھا کر کے پسے پش ڈال دیا. کیوں احتجاج رنگ نہیں لاتا؟ کبھی ہم نے سوچا خود بیٹھ کے کہ یار اتنی امت باہر نکلتی ہے، اتنا احتجاج ہوتا ہے، رزلٹ کیوں نہیں آیا آج تک؟ ان کو پتہ ہے یہ 1 دن 2 دن 4 دن یہ چیخیں گے، اس کے بعد خاموش ہو جائیں گے. جب قرآن ان کے گھروں میں نہیں ہے، قرآن ان کے سینوں میں نہیں ہے، قرآن ان کی شادی خوشی میں نہیں ہے، قرآن صرف ان کو مارنے آیا ہے. جب کوئی فوت ہو جائے تو اس وقت قرآن جمع کیا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا. مدارس سے، مساجد سے قرآن جمع کیا جاتا ہے. جناب ابا جی فوت ہو گئے ہیں، کہ قرآن ہو تو مجھے دے دے، میں اصالہ ثواب کرنا ہے. جو معاشرہ قرآن کو صرف اس کے لیے استعمال کر رہا ہو کہ مرنے والے کے لیے جناب قرآن بخشا جائے، قرآن اس لیے آیا ہے، تو بتاؤ پھر وہ قرآن کی حفاظت کیا کریں گے؟ انہیں کیا خبر کہ قرآن کی عزت کیا ہے؟ انہیں کیا خبر کہ قرآن کا مقام کیا ہے؟ جن کے اپنے گھروں میں قرآن پر رکھے غرد و غبار چڑھ جاتی ہو، وہ کس منہ سے احتجاج میں شامل کھڑا ہوا ہے؟ اگر آپ کو برا نہ لگے، بات ذرا کڑوی ہے، احتجاج میں جتنے لوگ شامل ہوتے ہیں یہ قرآن پاک کی عظمت کے، میں کہتا ہوں احتجاج ہم جیسے کمزور کرنے ہمارا حق ہے، ہم کریں، کرنا چاہیے. میں اس کے خلاف نہیں بات کر رہا کہ احتجاج کیوں ہوتا ہے، میں کہتا ہوں ہونا چاہیے. ہم بے بس یہی کر سکتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے ہاتھ میں یہ ایٹم بم ہونا چاہیے تھا. یہ سویڈن کا سور جب بھونکا تھا، دوسرے لمحے سارے کے سارے سور واصل جہنم ہوتے. حق تو یہ تھا، لیکن ہم بے بس ہیں، ہم احتجاج کرتے ہیں. بس میں دعوت فکر جس بات کی طرف دے رہا ہوں، میں توجہ چاہوں گا احتجاج میں شامل ہونے والوں سے آپ ذرا الگ الگ کر کے پوچھیں، حضرت قرآن پڑھنا آتا ہے؟ قرآن پڑھنا آتا ہے؟ شاید چند لوگ سامنے ابھر کے آئیں گے جن کو قرآن پڑھنا آتا ہوگا. تو پہلا احتجاج کیا ہمارے خلاف نہیں بنتا؟ ہم نے کیونکہ قرآن کے ساتھ جو ظلم کیا، ہم تو مسلمان کہلائے نا، ہم جو مرضی کرتے پھریں قرآن کے ساتھ. صاحبو یہ اس مسلم معاشرے اسی علاقے کی بات کر رہا ہوں. یہاں وہ بابا جی گواہ ہیں، بیٹھے ہوں گے اس وقت بھی، ان سے پوچھئے گا کہ یہ جو باہر بورے لگے ہوتے ہیں یا وہ ڈبے لگے ہوتے ہیں مقدس اوراق کے، قرآن وہاں سے ملتا ہے. یہ بابا جی اٹھا کے لاتے ہیں، پوچھو ان سے. نئے قرآن پاک یہ ہمارے محراب کے ساتھ پیچھے ایک ڈبہ لگا ہوا ہے، ایک بورا لٹکا ہوا ہے اس کے ساتھ. ہم قرآن کے ساتھ ظلم کریں کہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا؟ وہ سور بھونکے تو ہم سارے سراپا احتجاج ہوتے آتے. 5 مرلے کا گھر ہے ہمارے پاس، 3 مرلے کا گھر ہے ہمارے پاس، 2 مرلے کا گھر ہے ہمارے پاس، 10 مرلے کا گھر ہے، اور اتنے بڑے گھر کے اندر قرآن رکھنے کی جگہ نہیں ہے. جب قرآن کو ہم نے گھروں سے نکالا ہے، ہم نے جناب وہ کندھوں کے ساتھ لٹکا دیا، تھمبوں کے ساتھ لٹکا دیا، بوروں میں ڈال دیا قرآن کو، پھر یہ امت مسلمہ جو ہے، یہ معاشرہ کس منہ سے نکلتا ہے احتجاج کرنے؟ مجھے تو پہلے ان کے خلاف احتجاج کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے قرآن کو گھر سے کیوں نکالا؟
کاروبار سے قرآن نہیں نکالا؟ دو مجھے گواہی دو، بولو، بے شک کڑوا سچ ہے، بولو قرآن سے کو نہیں نکالا، ہم نے نکالا ہے، ہم نے کاروبار سے۔ میں نے مارکیٹ کے مطابق اپنا کاروبار کرنا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ کہتا رہے کیا ہم نے شادیوں سے قرآن کو نہیں نکالا؟ میں نے نکالا ہے قرآن کو۔ ہاں، صرف شادی کے موقع پر قرآن کب یاد آیا؟ جب بیٹی کو گھر سے کار تک پہنچانا تھا، قرآن اٹھا کر کے اس کے سر پر رکھ دیا گیا۔ جس بیٹی کے سر پر قرآن رکھ رہے ہو، میں آپ سے ایمان کی گواہی سے پوچھ رہا ہوں، سچ بتاؤ، اس بیٹی کے سینے میں قرآن اتارا ہے؟ کس منہ سے بیٹی کو قرآن کے سائے کے نیچے رخصت کر رہے ہو؟ ہم نے بھی قرآن کے ساتھ کوئی کم ظلم نہیں کیے ہوئے۔ خدا را، یہ تو میرے آقا کا منہ ہے کہ پتھر نہیں برسے اس امت پر آسمان سے، ورنہ کون سا گناہ ہے جس امت نے نہیں کیا ہوا؟ ہمیں خود کو بھی ذرا دیکھنا ہے۔ صرف چیخ چلا کر سروں کے خلاف ہم کہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ حضرت قرآن کا حق پہلا یہ تھا کہ ہم اس پہ ایمان لیں کہ یہ رب کا سچا کلام ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، الحمدللہ۔ دوسرا، اس کی تلاوت کریں۔ کتنی تعداد ہے؟ میں ابھی ہاتھ نہیں کھڑے کرواتا، ورنہ آپ اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں۔ جتنے لوگ ہیں، سینکڑوں لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، زمین میں اتر کر دیکھیں صحیح قرآن پڑھنا کس کس کو آتا ہے۔ کوئی 20 سال کو پہنچ چکا، کوئی 30 سال کو پہنچ چکا، کوئی 40 کو، کوئی 45 کو، 50 کو، 60 کو، 70 کی، 80 کی دہائی میں پہنچ چکا۔ صحیح قرآن پڑھنا آتا ہے؟ نہیں آتا۔ کیا ہم نے قرآن کا حق ادا کیا؟ نہیں کیا۔ تیسرا حق، قرآن کے حلال کو حلال، حرام کو حرام جانو۔ ہم نے جانا؟ نہیں۔ سود کیا کاروبار نہیں ہو رہا؟ مسلمان کہتا ہے جناب 6 مہینے کے لیے پیسے میں بانڈ کر دوں، مجھے کیا ملے گا 6 مہینے؟ میں اگر یہی پیسہ کسی کاروبار میں لگاتا اتنا منافع کما سکتا ہوں۔ میں 6 مہینے کے لیے فلاں صاحب کو اتنا قرض دے دوں اور ویسے 6 مہینے کے بعد اتنا ہی قرض واپس لے لوں، مجھے کیا فائدہ ہوا؟ لہذا کچھ نہ کچھ تو مجھے ملنا چاہیے۔ یہ نفس نے اسے دلیل بنا کے دی۔ قرآن نے کہا سود حرام، مسلمان کہتے ہیں نہیں میں اس کو نہیں مانتا۔ قرآن نے کہا کہ جھوٹ بول کے سودا نہ بیچا کرو، مسلمان کہتے ہیں جھوٹ نہ بولوں تو کاروبار نہیں چلتا۔ یار داڑھی رکھ لو، نہیں کاروبار کرنا ہوتا ہے، نہیں رکھ سکتے، مجبوری ہے، مولوی صاحب سمجھا کریں نا، آپ کاروبار کرنا ہے، دکان چلانی ہے، داڑھی نہیں رکھ سکتے۔ کیوں؟ جناب آپ کو پتہ ہے نا جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو جو مسلمان جھوٹ بولنے کے لیے داڑھی نہیں رکھتا، میں پوچھتا ہوں کہ تو کس منہ سے قرآن کی حرمت کے لیے باہر نکلا ہوا ہے؟ تو خود قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے اپنی بیٹیوں کو، اپنی عورتوں کو پردہ کراؤ، ہم نے کرایا؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ تو آج ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں، سویڈن کا نام لے کے ہمارے پیچھے پڑ گئے، وہ تو سور ہے، ان کو تو نام لینا بھی میں گوارا نہیں کرتا۔ ہاں دل جلا میرا، لیکن اس میں ہمارا کتنا کردار ہے اس کو کون اجاگر کرے گا؟ اس کو کون بتائے کہ ہم قرآن کے ساتھ کتنا ظلم کر رہے ہیں؟ قرآن نے کہا کہ پردہ کراؤ اپنی عورتوں کو، ہم نے کرایا؟ نہیں۔ قرآن نے کہا کہ جب سنت قرآن کے احکام، شادی کرو سادگی کے ساتھ، ہوتی ہے؟ بتا دو کہ غیر مسلم اور مسلم شادی کے اندر کوئی فرق ہو تو مجھے بتاؤ، علاوہ نکاح کے۔ وہ چند لمحوں کے لیے وہ کنجر خانہ بند ہوتا ہے، چند لمحوں کے لیے۔ وہ جی نکاح ہو رہا ہے، چپ ہو جاؤ جی، ڈیک بند کر دو جی، وہ بند کر دو، بند کر دو۔ لاکھ لاکھ روپے کی بکنگ ہوتی ہے اس پر، بند کر دو جی، کوئی نکاح ہو رہا ہے۔
اس کے بعد مولوی صاحب بیچارے مجبور ہوتے ہیں یا اللہ اس میں برکت دے. برکت تو کب سے ہو رہی ہے؟ برکت تو جب سے وہ کیا کہتے ہیں کہ دن شروع ہوئے تھے تب سے برکت جناب لوٹ رہی ہے گھر کے اندر. چھما چھم برس رہی تھی. اور شادی حال میں تو اور عروج ہوتا ہے. بڑے بڑے پردے دار وہ سب پیچھے رہ جاتے ہیں. پردے سب ختم ہو جاتے ہیں. پردے ہم نے کہاں قرآن کو مانا؟ کب قرآن کی مانی؟ یہ المیہ اس مسلم معاشرے کا، یہ درد اس مسلم معاشرے کا ہے. اگر ہم نے قرآن کے ساتھ یہ ظلم نہ کیا ہوتا، خدا کی قسم کہہ رہا ہوں آپ کو، میں رب کا کلام ہاتھ میں پکڑ کر کہہ رہا ہوں، اگر ہم نے قرآن کے ساتھ یہ ظلم نہ کیا ہوتا، خدا کی قسم کسی سور کو قرآن چلانا تو دور کی بات، قرآن کو ہاتھ لگانے کی بھی ہمت نہ ہوتی. جب ماؤں نے قرآن کی لوریاں دے کے بیٹوں کی پرورش کی تھی نا، خدا کی قسم پھر بیٹوں نے بھی کربلا میں آ کر کے 72 شہید کرا کے اپنا سر کٹا کے نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن سنا کے بتایا تھا کہ میری ماں نے مجھے لوری قرآن کے دی ہے. یہ وہ دور تھا قرآن کا. وہ صرف حافظ قرآن نہیں تھے، محافظ قرآن بھی تھے. جب قرآن کے احکام کی دھجیاں اڑی تھی، امام کعبہ کربلا میں آ گئے تھے. جب قرآن کے احکامات کی دھجیاں اڑانے کے لیے یزید سامنے آیا تھا، اس وقت حرم کا پاسباں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر سواری کرنے والا شاہکار سوار میدان کربلا میں آ گیا. بتایا میں حافظ قرآن ہی نہیں ہوں، صرف میں محافظ قرآن بھی ہوں. میری ماں نے مجھے لوری جو قرآن کی دی تھی، صرف اس لیے نہیں کہ حروف یاد کرے تھے، نہیں، یہ تاریخ قیامت تک بتا دی کہ جب مائیں قرآن کی لوریاں دے کے بچوں کو فیڈ کراتی ہیں، قرآن کی لوریاں دے کے بچوں کو سلاتی ہیں، قرآن کی لوریاں سنا کے جب بچوں کی پرورش کرتی ہیں، تو جنم لینے والے بچے، پرورش پانے والے بچے، جوانی کی جو نا وہ سرحدوں کو چھونے والے بچے، وہ بوزدل نہیں ہوتے. وہ امام حسین کے خادم بنتے ہیں، نوکر بنتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں. سویڈن کے سور، تمہیں بتا رہا ہوں میں، پاکستان سے نہ صحیح کوئی، لیکن سن میرے مصطفیٰ کا کوئی شعر، تیری ہی ملک سے اٹھے گا، تیری گردن دبوچے گا. تیری بھول ہے کہ تو قرآن کو جلا کے بچ جائے گا. نہیں، قرآن کی حفاظت کا ذمہ میرے رب نے لیا ہوا ہے، وہ حفاظت کرنا جانتا ہے. اے سور، تیرے دن گنے جا چکے، تو تیار ہو جا. تو نے اپنی موت کو دعوت دی ہے. مسلمانوں کی عظیم کتاب کو تو نے جلا کے یہ سمجھا کہ میں نے کوئی فتح کی ہے. تو نے اپنی موت کو دعوت دی. بہت جلد کوئی نہ کوئی حضور کا غلام اٹھے گا، تیری گردن پر مولا علی کی تلوار لہرا کے کہے گا، اے کتے، محمد عربی کا شعر آ گیا ہے. تو حضرات محترم، آج اس دور میں اشد ضرورت ہے کہ ہم صرف قرآن کو اٹھا کر کے چوم کر کے سینے سے لگا کے رکھ نہ دے، بلکہ قرآن کو اپنی زندگی میں نافذ کر دے. اور اگر خدا کی قسم میرے ملک جو قرآن کے نام پر بنا تھا، اسلام کے نام پر بنا تھا، اگر آج وہاں پر قرآن کے محافظ بیٹھے ہوتے، قرآن کے حافظ تو ہیں، قرآن کے محافظ کی بات کر رہا ہوں، قرآن کے محافظ بیٹھے ہوتے تو خدا کی قسم کوئی سور نہ بھونک سکتا، کسی سور کی ہمت نہ پڑتی. میں کتا اس لیے نہیں کہتا کہ میں کتا وفادار ہوتا ہے.
ہاں ان کو میں سور کہتا ہوں. تو یہ سور جو ہے جو بھونکتے ہیں کبھی قرآن کی شان میں اور کبھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بکواس کرتے ہیں. اگر پاکستان میں اقتدار میں محافظ قرآن ہوتے خدا کی قسم کسی کی جرت نہ پڑتی. لیکن ہماری بدقسمتی ہے آج اس معاشرے میں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں اگر ان کے حکمران کے خلاف بات کر دی جائے تو پھر خیر نہیں ہے, سراپا احتجاج ہو جاتے ہیں. وہ فلاں نے میرے لیڈر کو ایسا بول دیا ہے, میرے لیڈر کے خلاف بات کر دی ہے. اگر ممبر اور محراب سے کسی لیڈر کے خلاف بات کی جائے تو جناب مقتدی اٹھ کے خلاف ہو جاتے ہیں. مولوی صاحب جناب وہ ان کا کام کیا ہے سیاست کی بات کرنا, ان کو چاہیے کہ یہ قرآن و حدیث سنیں بس. یہ جناب سیاسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ مطلب کہ قرآن و سنت کا پیغام دینا, قرآن و سنت کی حفاظت کی بات کرنا, قرآن کے محافظ کی بات کرنا, اگر یہ سیاست ہے تو میں پوچھتا ہوں پھر سارے صحابہ سیاسی ہے کہ نہیں ہے؟ بولو, پریشان ہو گئے ہو یار. ایکشن میرے خلاف ہوگا, آپ کے خلاف تو نہیں ہوگا یار. کوئی بولے گا تو میرے خلاف بولیں گے نا. اگر مجھے اس بات پر کوئی تانا دیتا ہے کہ تم سیاسی گفتگو کرتے ہو, اگر قرآن کی بات کرنا سیاسی ہے, رسول اللہ کے فرمان کی بات کرنا سیاسی ہے, اگر نظام مصطفیٰ کی بات کرنا سیاسی ہے تو سن لو خدا کی قسم میں صحابہ کے پیچھے کھڑا ہوا ہوں, میں قرآن کے پیچھے کھڑا ہوا ہوں, میں دامن مصطفیٰ تھام کے کھڑا ہوا ہوں. مجھے جو کوئی تانا دینا چاہتا ہے مجھے قبول ہے, اس لیے کہ میں رسول اللہ کی سنت پر کھڑا ہوا ہوں, میں قرآن کا محافظ بن کے کھڑا ہوں. تو اس بندے کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے جس کے لیڈر کے بارے میں بات ہو تو چوں چوں کرنے لگ جائے, اور قرآن کی عظمت کی بات ہے تو مصلحت کی بات کرے. نہیں جی جناب مصلحت ہے جناب, بس اس وقت دور ہی ایسا چل رہا ہے, ہمارے اس سے کیا ہوگا. اچھا, اور جب تیرے لیڈر کے خلاف بات ہوئی تو اس وقت مصلحت یاد نہ آئی, تیرے اکیلے چیخنے سے کیا ہوگا یاد نہ آیا. تو اے مسلمانوں جاگو, پھر نہ کہنا ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا. خدا کی قسم قرآن سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں, مجھے تمہاری آخرت کی فکر ہے, مجھے اپنی روٹی کی فکر نہیں ہے. قسم با خدا میرا رازق میرا رب ہے, میرا رازق میرا رب ہے. بولے میرا رازق کون ہے؟ میرا رب ہے میرا رازق. مجھے روٹی کی فکر نہیں, مجھے تمہاری آخرت کی فکر ہے, اس لیے جگا رہا ہوں, جاگ جاؤ. اعلی حضرت تو بہت پہلے جگا گئے ہیں, اس لیے میں آپ کو پھر یہ ممبر و محراب سے یہ صدا آ رہی ہے, مسلمانوں بہت سو چکے, تمہیں جاگنا ہوگا, تمہیں جاگنا ہوگا. اسلام کی حفاظت کے لیے اور مقدسات اسلام جو ہیں ان کی حرمت کے لیے جاگنا ہوگا. کبھی مزاروں پر حملے ہوتے ہیں تو کبھی قرآن پر حملے ہوتے ہیں, تو کبھی جناب وہ شاعر اسلام پر حملے ہوتے ہیں, کبھی خود بانی اسلام پر حملہ کیا جاتا ہے. تو اس لیے یہ ہمیں جھنجھوڑ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ بے ضمیر ابھی گہرائی میں گرے یا نہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ان کے حکمران بے ضمیر ہے. میں نے سنا ہے کہ آج جمعہ کے دن حکومت نے کوئی پتہ نہیں آج ہے یا نہیں ہے, جہاں تک میرے سننے میں آیا ہے, کیونکہ کافی دنوں سے میں خبروں سے ذرا دور ہوں, ٹی وی نہیں دیکھا میں نے, تو کوئی اجلاس بلایا گیا ہے اسمبلی کا اسی سلسلے میں کہ ہم مذمتی قرارداد پیش کریں گے. کشمیر کے ساتھ مذمتی قرارداد پیش کرتے کتنے سال گزر گئے. جو بھی آتا ہے کرسی پر بیٹھ کے کہتے ہیں جی ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہوئے, ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہوئے. بغیر تو شرم نہیں آتی.
کیا کشمیر کے ساتھ کھڑے ہو؟ وہاں بہنوں کی عزت لوٹ رہی ہے، تم کہتے ہو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں؟ ساتھ کھڑے ہو، بہن کی عزت لوٹی جا رہی ہو، چپ کر کے کھڑے ہو، مر جاؤ۔ ہم ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم جی مذمتی قرارداد پیش کرتے ہیں، پوری پارلیمنٹ جناب وہ قرارداد پیش کر دیتی ہے، بل منظور ہو جاتا ہے، اور خبیثو احتجاج جو ہم جیسے کمزور کرتے ہیں، ہم بے بس لوگ ہیں، احتجاج جو یہ عوام کرے کہ یہ بے بس ہے، یہ غوری کس لیے بنایا ہے؟ یہ ابدالی کس لیے بنایا ہے؟ یہ ہتف کس لیے بنایا ہے؟ اسی لیے نا اسلام کی شاعر کی پاسداری میں حفاظت کے لیے حضرت عمر کا زمانہ ہے، حضرت معدی کا رب کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی تلوار بڑی مشہور ہو گئی کہ بڑی تیز دھار تلوار ہے آپ کی، بڑی کاٹدار ہے۔ حضرت عمر فاروق نے ان سے تلوار منگوا لی، تلوار منگا کے ایک اور جو ہے نا وہ صحابی کو دے دی کہ فرمایا جنگ میں اس کو آزماؤ، سنا ہے بڑی تیز ہے یہ۔ جب جنگ سے واپس آئی تلوار، آپ نے پوچھا ہاں بھائی تلوار کے بارے میں بتاؤ کیسی رہی؟ کہا مناسب ہے، ٹھیک ہے، چلتی ہے۔ کہا چرچا تو بڑا سنا تھا اور تم کہہ رہے ہو مناسب ہے، بس چلتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے خط لکھ دیا حضرت معدی کا رب کو، فرمانے لگے کہ میں نے بڑا سنا تھا کہ تیری تلوار بڑی کاٹدار ہے، بڑی مشہور تھی، لیکن یہاں تو رزلٹ آیا ہے کہ بس ٹھیک ہے، چلتی ہے۔ سنو، یہ آج کے حکمرانوں کے لیے کافی ہے بات۔ حضرت معدی کا رب نے واپسی جواب لکھا، کہا حضور میں نے تلوار بھیجی تھی، چلانے والا ہاتھ نہیں بھیجا تھا، میں نے تلوار بھیجی تھی، چلانے والا ہاتھ نہیں بھیجا تھا۔ ہتف بنایا قرآن کا لفظ ہے، لیکن ہتف چلانے کے لیے قرآن کے محافظ چاہیے۔ ابدالی بنایا ہے، ابدالی چلانے کے لیے ابدالی غیرت چاہیے۔ کہاں سوئے ہوئے ہو؟ اے امت مسلمہ جاگو، اٹھو، قرآن پر پہرا دو، ان بے ضمیر حکمرانوں کو جگاؤ، نہیں تو اٹھا کے ردی کی ٹوکی میں پھینک دو۔ ان کی عیاشوں کے لیے ہم نے ان کو وہاں بھیجا ہے۔ آج مزدوری کرنے والا دھوپ میں اس گرمی کے عالم میں وہ ٹیکس دیتا ہے، اور یہ ٹیکس پہ پلتے ہیں، ہمارے ٹیکس پہ پلتے ہیں۔ یہ چیئرمین سینٹ اور یہ جتنے باقی لوگ ہیں سینٹ کے، ان کے جو کچھ دیا جائے مراعات کدھر سے آئی ہے؟ یہ ہمارے ٹیکسوں سے جا رہی ہے۔ ایک ماچس بھی خرید کے آتے ہو، اس پہ بھی ٹیکس دیتے ہو۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ خربوں روپیہ ان بڑے بڑے عیاشوں کے، جو عیاش لوگ ہیں، ان کی عیاشوں پہ خرچ ہو رہے ہیں ہمارے ٹیکس سے۔ تمہیں عیاشوں کے لیے وہاں بھیجا تھا۔ اگر تم قرآن کے محافظ نہیں بن سکتے تو تم ہماری جوتی کی نوک پر ہو۔ برید نہیں لگی بات؟ لگ بھی گئی تو کیا ہوگا؟ کیونکہ سچ ہے نا، کڑوا ہے، سچ ہوتا ہی کڑوا ہے۔ تو صاحب جاگنا پڑے گا، قرآن کی حفاظت کے لیے اٹھو، قرآن کو اپنے گھر میں بھی نافذ کرو، قرآن کو اپنے بازار میں بھی نافذ کرو، قرآن کو اپنے کاروبار میں بھی نافذ کرو، قرآن کو اپنی زندگی میں نافذ کرو۔ ہم کیا کریں کہ جناب یہاں اعلان کریں کہ آج کے بعد قرآن میں نافذ کر رہا ہوں؟ نہیں، میں قرآن کا اٹھا کر کے اپنے سینے سے لگا لوں، آج کے بعد عہد کر لوں کہ جو قرآن کہتا ہے میں وہی کروں گا، قرآن خود بخود نافذ ہو جائے گا، قرآن خود بخود نافذ ہو جائے گا۔ مارکیٹ کی بورڈ جو کمپنی ہے، بورڈ کمپنی کمیٹی جو ہے، وہ اعلان کرے کہ قرآن نافذ ہو گیا، نہیں۔ اگر یہ یہاں ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے اس وقت اگر یہ خود ارادہ کر لے کہ آج کے بعد میں اپنی زندگی میں قرآن کو نافذ کر دیتا ہوں، تو خدا کی قسم قرآن خود بخود نافذ ہو جائے گا ہمارے علاقے کے اندر۔ تو اس لیے آج کا پیغام یہی ہے کہ ہم اس سور کی جسارت کو ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اے مالک کائنات،
اے خالق کائنات، اے سب سے بڑے محافظ قرآن، ہم تیری بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، اور سور کو جلد سے جلد واصل نار فرما دے۔ یا اللہ 57 اسلامی ریاستیں ہیں، ان میں جو حکمران صرف مذمت پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی نیست و نابود فرما دے۔ آواز ہلکی آئی ہے، ہاں ذرا اونچی سے بولے آمین۔ یہ میرے اور آپ کے ایمان کی یہ گواہی ہے۔ آج ہم میں سے کوئی فوت ہو جائے، لیڈر آئے گا دفنانے کے لیے؟ بولو، کوئی پارٹی لیڈر آئے گا آپ کے پاس؟ میں نام نہیں لیتا کیونکہ نام لوں گا تو پھر برا لگ جائے گا نا، بس میں لیڈر بول دیتا ہوں۔ کوئی لیڈر آئے گا جنازہ پڑھنے؟ یہاں تو حالت یہ ہے کہ ماں کا جنازہ پڑھنے کوئی نہیں آتا، تمہارا کیا پڑھنے آئیں گے؟ کوئی نہیں آئے گا جنازہ پڑھنے۔ جتنا مرضی فنکار ہے، جتنا مرضی ایکٹیو ہے تو، تیرا جنازہ پڑھنے تیرا لیڈر نہیں آئے گا۔ لیکن مسلمان سن، مرنے والا موچی ہو، جناب وہ کوئی چودھری ہو، جناب وہ کوئی ریڑھی چلانے والا ہو، مزدور ہو، غریب ہو، مولوی ہو، کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، کسی عہدے سے تعلق رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، لیکن جب قبر میں جائے گا مصطفیٰ کریم ضرور آئیں گے، حضور آئیں گے، حضور آئیں گے۔ اس لیے ایسی زندگی جی کے جاؤ، ایسی غیرت سینے میں لے کے جاؤ کہ جب حضور آئیں فرشتے پوچھے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتاؤ اس ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا، تیری زبان سے بے اختیار نکل جائے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔